بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے حکمران شرگ اور پاک آرمی 16 جنوری 2019۔ محمد قاسم بیان کرتے ہیں کہ میں اس خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے حکمران آتے ہیں اور پاکستان پہ حکومت کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ پھر عمران خان آتے ہیں اور لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ اب سب ٹھیک ہوگا۔ عمران خان آ گئے ہیں، لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہوتا اور سب پہلے جیسا ہی رہتا ہے۔ آصف زرداری حکومت سے ناراض ہو جاتے ہیں اور جلسے اور تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہاری حکومت نہیں چلنے دوں گا اور یہ ملک نہیں چلے گا۔ میں یہ سب ٹی وی پر دیکھ رہا ہوتا ہوں، پھر میں یہ سب دیکھ کر گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حالات یہی رہے تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر آصف زرداری ایک جلسہ کرتے ہیں، میں ان کو دور سے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں۔ جب میں یہ جلسہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میرے دائیں جانب زمین پر ایک میدان بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس میدان پہ مٹی کا ایک فرش بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میدان پہ مٹی اس طرح بچھتی جاتی ہے جیسے کوئی بہت ہی منظم طریقے سے وہ مٹی بچھا رہا ہو۔ وہ مٹی ایک جیسی ہموار ہوتی ہے جیسے مٹی کا کوئی فرش بچھ رہا ہو، اور ایسے دکھ رہی ہوتی ہے جیسے کسی ایڈوانس اور ماہر کمپنی نے یہ مٹی بچھائی ہو۔ وہ مٹی بہت ہی موزوں ہوتی ہے، یعنی جیسے اوپر سے نم اور تر ہوتی ہے بلکہ ویسے ہی نیچے سے بھی گیلی ہوتی ہے۔ پھر میں اس مٹی کی طرف دھیان نہیں دیتا اور آصف زرداری کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بہت سے حکمران آئے، یعنی فوج، دوسرے حکمران اور عمران خان وغیرہ، لیکن کچھ بھی نہیں بدلا۔ پھر میں اس مٹی کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہوتی ہے۔ وہ ایسے منظم طریقے سے بچھ رہی ہوتی ہے کہ مٹی کا لیول بھی ایک سا ہوتا ہے اور فاصلہ بھی۔ اس پہ قدرتی کھاد ڈل رہی ہوتی ہے، کھاد بھی بچھتی چلی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کون یہ کھاد اس طرح بچھا رہا ہے اس مٹی پہ؟ پھر میں سوچتا ہوں کہ ابھی آصف زرداری بول رہے ہیں، اسی طرح سے جلد ہی میری باری آنے والی ہے بولنے کی، اور مجھے بھی لوگوں سے بات کرنا پڑے گی۔ اس لیے مجھے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ مجھے یہ پلاننگ کرنا ہوگی کہ مجھے کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے۔ پھر میں ایک کمرے یا ایک چھوٹے سے گھر کی طرف جاتا ہوں۔ جب میں وہاں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ہال نما کمرہ ہوتا ہے۔ وہاں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ میں ان سے بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ کتنے حکمران آئے اور چلے گئے، اور آپ ان سب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ ہر بار یہی امید تھی کہ خوشحالی آئے گی، لیکن کچھ نہیں ہوا، بلکہ ہر بار حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہوتے چلے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سب ناکامی اور خرابی کی ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک شرگ اور اس کے اقسام سے اس ملک کو پاک نہیں کیا جائے گا اور ملک سے شرگ اور اس کے اقسام کا خاتمہ نہیں ہوتا، تب تک اللہ بھی مدد نہیں کرے گا اور تب تک خوشحالی بھی نہیں آئے گی۔ میں دیکھتا ہوں کہ اور لوگ بھی وہاں آتے ہیں اور میری باتیں سنتے ہیں۔ پھر دیکھتا ہوں کہ دور آرمی کے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور میری باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو شہروں میں مختلف شہراؤں اور چوراہوں پر آرٹ اور کلچر کے نام پر مختلف قسم کے بت اور مجسمے ہیں، بڑے بڑے بورڈز ہیں جن پر غیر ضروری تصویریں ہیں، اور جس طرح پارکوں میں
बहुत से बुत और मुजस्मे हैं और इस किस्म की दूसरी गैर जरूरी तस्वीरें शहरों में आवेजा हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं। ये सब भी शिरक के इकसाम हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह के बुतों को ख़त्म करके शिरक का खात्मा किया था। जब हम शिरक की इन सब इकसाम को ख़त्म करेंगे तो अल्लाह की मदद भी आएगी। फिर ना सिर्फ पाकिस्तान ग़ज़वा-ए हिंद जीतेगा बल्कि जंगे अजीम सोम में रूस और अमेरिका जैसी पावर्स को भी शिकस्त देगा और पाकिस्तान एक सुपर पावर बन जाएगा। आर्मी के लोग और कुछ दूसरे लोग मेरी बातें सुन रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि जब हम शिरक को ख़त्म करेंगे तो फिर अल्लाह हमें अपनी नेमतों और रहमतों से नवाजेगा और अपने खजाने हमारे लिए खोल देगा, क्योंकि इस्लाम के इब्तदाई दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को शिरक से बचने की तलकीन की थी और शिरक से पाक एक माशरा कायम किया था। फिर यहाँ पे मैं लाइव इंटरव्यू देता हूँ और एक एंकर मुझसे शिरक के बारे में पूछता है कि तस्वीरें तो ज़रूरत हैं आज के दौर की। तो मैं कहता हूँ कि जहाँ पे ज़रूरत है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं तो वहाँ पे नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। मुख्तलिफ रियासती अमवार में तस्वीरों का इस्तेमाल तो जायज़ है, जैसे शनाख्ती कार्ड और करेंसी नोट पे तस्वीरों का इस्तेमाल है, या जैसे कोई फोटोग्राफर की शॉप है तो वो तस्वीरें इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि वो ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा आप शहरों में मुख्तलिफ गैर ज़रूरी तस्वीरें देखते हैं, या जैसे अक्सर लोग घरों में सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें लगाते हैं, तो ये जायज़ नहीं और ये शिरक की ज़ुमर में आता है। मैं कहता हूँ कि इस तरह आप एंकर के लाइव इंटरव्यू देखें तो वो अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। जो मशहूर एंकर्स हैं इन्हें अपनी तस्वीरें लगाने की ज़रूरत नहीं, तो वो ना लगाएं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। जो गैर मशहूर एंकर्स हैं वो अपने प्रोग्राम के प्रोमो में तस्वीरें दे सकते हैं। आर्मी के लोग दूर खड़े होकर मसलसल ये देख रहे होते हैं और मेरी बातें गौर से सुन रहे होते हैं। मज़ीद जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। जज़ाकल्लाह है। अस्सलामु अलैकुम।